رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل جنت ہے یا جہنم؟ جنت اور جہنم کیا ہے؟ کم و بیش ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور تو موجود ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام اور اکرام سے نوازیں گے اور وہ عیش اور آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ عیش و آرام کی اسی جگہ کا نام جنت ہے، جبکہ ایمان نہ لانے والے اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے اور بہت ہی تکلیف دہ زندگی وہ بسر کریں گے۔ عذاب اور عقاب کی اس جگہ کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جنت اور جہنم کے بارے میں بڑی واضح تفصیلات ملتی ہے۔ جنت کے بارے میں چند قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ملاحظہ ہو۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں۔ جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوگی، یعنی ہمیشہ رہیں گی، سورہ رعد آیت نمبر 30 میں۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 118 میں۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے، سورہ کہف آیت نمبر 31۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے، سورہ صافات آیت نمبر 45 اور 46۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا، سورہ رحمان آیت نمبر 56، 57 اور 58 میں ہے۔ چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ جنت میں بیماری اور بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی، مسلم میں روایت ہے۔ اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو وہ اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے، ترمذی میں روایت ہے یہ۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے، سے بخاری میں روایت کیا ہے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں، اس کا گارا تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہے اور اس کی مٹی زعفران کی ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جنت کے 100 درجات ہے، ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے، اسے بھی ترمذی نے روایت کیا ہے۔
جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت میں کمان برابر جگہ، جنت میں کمان کے جتنی جگہ ساری دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی جنت میں تھوڑی جگہ، کمان جتنی جگہ مل جائے تو ساری دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے، جنت میں داخل ہونے والے لوگ، جنت میں داخل ہونے والے لوگ اولن تو مطلب بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جنت جن پر واجب ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اولن انہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا اور پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ بات انسان کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے احکام ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ شریعت اسلام کے جو احکام ہے نا وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی اسلام کے ارکان کا خواہ کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو، اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو اس سے پہلے اس کی کبیرہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے اور اللہ اپنی رحمت خاص سے اسے معاف فرما دے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے والدین کا خواہ کتنا ہی فرما بردار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے تو اسے نماز چھوڑنے کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہاں، مگر کہ وہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے اسے معاف فرما دے۔ تو جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اور ارکان اسلام بجا لانے کی پوری کوشش کرتا ہے، حقوق العباد ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی سے کام نہیں لیتا ہے، کبائر سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص میں کے جو اوصاف ہے نا وہ بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اس کے جو انجانے میں کیے ہوئے گناہ ہے وہ معاف فرما دیں گے اور پہلے ہی مرحلے میں اسے جنت میں داخل فرما دیں گے اور اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں میں یہ مذکورہ صفات میں سے کوئی صفات ہوگی، اگر وہ کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں گئے بھی تو بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں ان صفات کی وجہ سے جہنم سے نکال کے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی وقت وہ شخص بھی جہنم سے نکالا جائے گا اس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں صرف چونٹی برابر بھلائی ہوگی۔ ابتدا میں جنت سے محروم رہنے والے لوگ، تو جو شروع میں جنت سے محروم رہنے والے لوگ ہیں
تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صغیرہ گناہ بعض نیکیوں کے ساتھ ساتھ از خود اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ صغیرہ گناہ بعض نیکیوں کے ساتھ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، جیسے وضو وغیرہ بناتے ہیں یا دوسرے بھی نیکی کے کام کرتے ہیں تو صغائر جو ہے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کی سزا جہنم ہے، اور ہر کبیرہ گناہ کی سزا بھی گناہ کی نوعیت کے مطابق الگ الگ ہے نا، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں ہے اس کے بارے میں کہ جیسا جس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کو سزا بھی ملے گی۔ تو کبائر سے بچنے کی حتی الممکن کوشش کی جائے، اور اگر کبھی انجانے میں کبیرہ گناہ سرزد ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کیا جائے اور آئندہ اس سے بچنے کا پختہ ارادہ کیا جائے۔ اب ایسے اعمال کثرت سے کیے جائے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خود صغیرہ گناہ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ مثلاً کہ ارشاد نبوی میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کہا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو معاف فرما دیتے ہیں۔ مسلم کے ایک حدیث میں ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص بازار میں داخل ہونے سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا تو اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 10 لاکھ گناہ مٹاتے ہیں اور 10 لاکھ اس کے درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت کے بارے میں بھی ارشاد نبوی ہے کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ نوافل کی فضیلت کے بارے میں ارشاد مبارک ہے کہ ایک سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، لہٰذا کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی کثرت سے نوافل ادا کرو، سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو کبائر سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، مسلسل توبہ اور استغفار اور صغیرہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے احسان اور فضل سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ دے گا اور پہلے مرحلے میں انشاءاللہ جنت میں داخل ہونے والوں میں ہمیں شامل فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ایک باطل عقیدے کو بھی تردید کی جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگان دین اولیاء اکرام چونکہ اللہ کے ہاں بلند درجہ بلند مرتبے والے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا واسطہ اور وسیلہ پکڑنے سے یا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینے سے ہم ان کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اپنے اس عقیدے کے حق میں وہ بہت ساری مثالیں دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے وزیر یا گورنر تک پہنچنا ہے تو اسے وزیر یا گورنر کے کسی قریبی ہے نا کو ڈھونڈنا ہوگا، پھر وہ وزیر یا گورنر تک پہنچ جائے گا۔ اس طریقے سے مثالیں لوگ گھڑتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش اور نجات کے لیے واسطہ وسیلہ
پکڑتے ہیں. بعض بزرگ خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے جو وابستہ ہو گیا وہ جنت میں پہنچ گیا. اور اس کے لیے بھی اس قسم کی وہ دنیاوی مثالیں دیتے ہیں. مثلاً کیا مثال دیتے ہیں؟ مثلاً وہ ایسی مثالیں دے کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں کہ انجن کے پیچھے لگے ہوئے گاڑی کے ڈبے بھی وہیں پہنچیں گے نا جہاں انجن پہنچے گا. ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے ہیں. تو کیا کسی نبی ولی اللہ کے نیک اور صالح بندے کے دامن سے وابستگی جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے نا. قرآن مجید میں اس بات کے بار بار توجہ دلائی ہے کہ قیامت کے روز لوگ تنہا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب دینے کے لیے حاضر ہوں گے. کسی کے ساتھ نہ مال اور دولت ہوگی اور نہ آل اولاد، نہ کسی کے ساتھ کوئی نبی ولی یا کوئی اور حضرت ہوں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس آئے گا اکیلا ہی. سورہ مریم آیت نمبر 80 میں ہے. ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے روز سب لوگ اللہ کے حضور فردن فردن حاضر ہونے والے ہیں. سورہ مریم آیت نمبر 90 میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور ہم نے دنیا میں تمہیں جو دیا تھا وہ تم سب پیچھے چھوڑائے، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سارے رابطے ریلیشن ٹوٹ گئے ہیں اور وہ سب تم سے گم ہو گئے ہیں، ہے نا، جس کا تم تصور کرتے تھے. سورہ انعام آیت نمبر 94 میں ہے. اس آیت میں اللہ کریم نے بڑی وضاحت سے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. پہلا یہ کہ قیامت کے روز تمام لوگ حساب کتاب دینے کے لیے تنہا اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے. دوسرا ہے قیامت کے روز اپنے بزرگوں، ولیوں، پیروں، فقیروں پر بھروسہ کرنے والوں کو جتلا دیا جائے گا کہ دیکھ لو آج وہ تمہیں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اپنے بزرگوں، ولیوں، پیروں کا دم بھرنے والے ان سے رابطہ کرنا چاہیں گے آخرت میں بھی، لیکن خواہش کے باوجود بھی ان کا اپنے بزرگوں، ولیوں یا پیروں سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا. تو قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اس بارے میں ہمیں رہنمائی کرتی ہے. جیسے کہ بطور مثال لے لو، اللہ تعالیٰ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے صالح بندوں کی جوزیت میں تھیں، ان کی بیویاں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے دین کے معاملے میں خیانت کی. وہ دونوں نبی اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے. دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ. سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر یہ عقیدہ واضح فرمایا کہ قیامت کے روز کسی نبی کے ساتھ تعلق یا نبی کے دامن سے محض وابستگی جہنم سے بچانے اور جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے نصیحت فرمائی، اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا واقعہ
بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر کو دیکھ کر اپنے باپ آزر کو وہ دیکھیں گے نا کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار چھایا ہوگا، ہے نا. ان کے باپ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو جب وہ دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے چہرے پر سب سیاہی اور غبار جمع ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے تمہیں دنیا میں نہیں کہا تھا میری نافرمانی نہ کرنا. ان کے والد کہیں گے اچھا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمائیں گے ابراہیم دیکھو تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلاظت میں لت پت ایک بجو ہے. فرشتے اسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے. بخاری میں ہے کہ غلاظت میں جو لت پت بجو دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزری ہوں گے. اسے بجو کی شکل میں دے دی جائے گی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو انسانی شکل میں جہنم میں جاتے دیکھ کر آزردہ نہ ہوں. لیکن اللہ کا قانون اپنی جگہ قائم رہے گا. جب تک عقیدہ توحید اور اعمال صالح نہ ہو تب تک کسی نبی یا ولی یا اللہ کے نیک بندے کے دامن سے وابستگی اور قربت کسی کو جہنم سے نہیں بچا سکے گی اور نہ ہی جنت میں لے جا سکے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.